گھر پہ ہی رہا کرو میرے بہنیں، یہی آپ کی اور میری اصل ٹھکانہ ہے، اس میں یہ ہمارے لیے بھلائی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 پہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وَقَرْنَ کہ تم لوگ سکون اختیار کرو، تم لوگ رہا کرو فی بیوتکن اپنی اپنی گھر پہ، یعنی تم عورت اپنی اپنی گھر پہ ہی رہا کرو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسا کہ ایام جاہلیت کی عورتیں گھر سے باہر نکلتی پھرتی تھی، گھر سے باہر نکلتی اپنی جسم کی نمائش کرتی پھرتی تھی، تم لوگ ویسا نہ کرو، تم لوگ اپنی گھر پہ ہی رہا کرو، ایام جاہلیت کی عورتوں کی طرح گھر سے باہر نہ نکلو بلا وجہ، اپنے جسم کی نمائش نہ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زمانے پہ جب جاہلیت عام ہو گئی تھی، جاہلیت پھیل گئی تھی، تب کی عورتیں سج دج کر گھر سے باہر نکلتی اور اپنے جسم کی اپنے کپڑے کی نمائش کرتی پھرتی تھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس آیات پہ ہم امت محمد کو ہوشیاری دیتے ہیں کہ تم لوگ وہی پہلی زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نکل کر خود کو سستا نہ کر دو، جس زمانے کی عورتیں باہر نکل کر اپنی جسم کی نمائش کرتی تھی، تم لوگ ویسا نہ کرو۔ لیکن اب تو زمانہ ایام جاہلیت سے بھی زیادہ برباد ہو گیا ہے نا؟ 50 to 60% خواتین تو ننگے باڈی باہر نکلنے کو اپنی فیشن بنا لیا ہے آج کل۔ کسی نے بنا کپڑے ننگے ہے تو کسی نے کپڑا پہن کر ہی ننگے ہے، اپنی جسم کی نمائش کرنا جیسے ایک بڑی فیشن بن کے رہ گیا ہے اب، نعوذ باللہ۔ تو اگر آپ ایسے ہی چلیں گی تو سوسائٹی کی مرد آپ کی فتنے سے بچیں گی کیسے میرے مسلمان بہنیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے عن اسامہ بن رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میرے گزرنے کی بات میرے امت مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا، یعنی میں گزر جانے کی بعد میرے امت مردوں کے لیے دنیا پہ سب سے بڑی فتنہ والی چیز جو ہوگی وہ ہے عورتیں، عورتوں سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ ہی نہیں ہوگا دنیا پہ، اتنا زیادہ برباد ہو جائیں گی آخری زمانے کی عورتیں، نعوذ باللہ۔ جیسے بتائیے نا، جیسا کہ ابھی وہ وقت آ چکا ہے، جیسا کہ ابھی وہ زمانہ ہے جس زمانہ کی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جس زمانہ کی عورتیں ایسے ایسے ہوں گی کہا تھا، وہی تو ہے نا ابھی۔ اگرچہ کوئی اور چیز دیکھ کر پتہ نہ بھی چلے نا، لیکن ہم عورتوں میں سے 60% عورتوں کو دیکھ کر تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اب زمانہ آخر ہے۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے پہ ایسے کچھ خواتین نکلی ہوں گی جو کہ کپڑا پہن کر بھی ہی ننگی ہوں گی، جو کپڑا پہن کر بھی ہی ننگی دیکھیں گی، یعنی اس کی کپڑے کے اسٹائل ہی ایسے ہوگا، کپڑا پہنی ہوں گی اس کے باوجود بھی اسے ننگی دیکھی جائیں گی۔ تو اب مجھے آپ سبھی سے سوال ہے کہ اب کون سا کپڑے کی فیشن زیادہ ہے؟ ہاں بالکل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر گیا تھا کہ نام کی کپڑا ہوں گی جو پہن کر بھی ہی خواتین ننگی دیکھیں گی، وہی تو ہے نا ابھی زمانہ، وہی تو چل رہا ہے نا۔ ہمارے اس زمانے کی 60% خواتین کپڑا پہن کر بھی ننگی دیکھی جاتی ہے، اس قسم کی بے حیائی کپڑا پہن کر باہر گھوم رہی ہے اس زمانے کی عورتیں، لڑکیاں، ہے نا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2128، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی جہنمی ایسے ہوں گی جنہیں میں میرے زمانے پہ پائی نہیں ہوں، جنہیں میں میرے زمانے پہ دیکھی نہیں ہوں، یعنی وہ آنے والی زمانے پہ، آخری زمانے پہ آنے والی ہے، اور کیا ہاں۔ تو وہی 2 بدقسمتی جہنمیوں میں سے ایک قسم کی جہنمی یہ ہوں گی
جو کاسیات عاریات ممیلات مائلات، جو کاسیات کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی، عاریات اس کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، کپڑا تو پہنی ہوئی ہوں گی اس کے باوجود بھی وہ ننگی دیکھیں گی، ممیلات مائلات اور وہ دوسروں کو یعنی مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹیو کرنے والی ہوں گی، خود بھی ہی مردوں کی طرف اٹریکٹیو ہونے والی ہوں گی، یعنی مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہو جائیں گی، اور کپڑا ایسے پہنیں گی جو پہن کر بھی اس کی پورا باڈی پورا جسم دکھائی دے گا۔ وہی ہے دو قسم کی جہنمیوں میں سے ایک قسم کی جہنمی، جسے لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، جسے جنت جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ یعنی اس طرح عورتوں کو جنت نصیب تو نہیں ہوگی اور جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی، جہاں تک جنت کی خوشبو بہت دور دور تک جانے والی ہوں گی۔ وہ کون سی عورت ہے؟ جو کپڑا پہن کر بھی ننگی دیکھی جائیں گے، یعنی جو آج کل ہمارے رواج ہے، ایسے کپڑا پہننا، اس اسٹائل کا کپڑا پہننا یا پھر اس طرح ٹائٹ کپڑا پہننا، جو کہ پہننا نہ پہننا برابر ہوتا ہے، پہن کر بھی اس کی پورا باڈی پورا جسم دکھائی دیتا ہے، سمجھائی دیتا ہے۔ اس طرح کپڑا پہننے والی عورت، اور وہ تو ظاہر ہے اس طرح کپڑا پہننے کا تو مطلب بھی یہی ہے نا، مردوں کو اس کی طرف مائل کرنا، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہو جانا۔ یہی عورت ہے جسے جنت تو نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ اور ہاں، اور ایک بات کی سوالات آپ سب میں ہو سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے حکم دے ہی دیا ہے کہ ہم عورتوں کو باہر نہ نکلنے کے لیے، گھر پہ ہی رہنے کے لیے، تو پھر کیا ہم ضروریات کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے؟ ہاں جی، آپ ضروریات کے لیے باہر بالکل نکل سکتے ہیں، حجاب مینٹین کر کے۔ حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اپنی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھتے ہیں اس آیات کے بارے میں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ أَيْ أَلْزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ فَلَا تَخْرُجْنَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، کہ تم لوگ گھر پہ ہی رہا کرو، گھر سے نہ نکلو ضرورت کی بغیر، یعنی جب تک ضرورت نہ ہو تم لوگ گھر پہ ہی رہو، جب تک آپ کی باہر نکلنے کی ضرورت حد سے بڑھ نہ جائے تب تک آپ گھر پہ ہی سکون اختیار کرو، جب آپ کا باہر نکلنا بے حد ضروری ہو جائے تب ہی نکلو، اپنی محرم مردوں کے ساتھ حجاب مینٹین کر کے۔ یعنی جیسے حج عمرہ کے لیے جانا یا پڑھائی یا جاب وغیرہ کے لیے باہر نکلنا، جو آپ کے لیے جانا نکلنا ضروری ہو جائے، لازم ہو جائے، جو شرعی طور پر آپ کے لیے جانا ضروری سمجھا جائے، اسی طرح کام کے لیے آپ اپنی محرموں کے ساتھ جیسے باپ، بھائی، بیٹا یا شوہر کے ساتھ آپ نکلیں باہر حجاب مینٹین کر کے، بلا ضرورت نہ نکلے اور نکلنے کے لیے بہانہ بھی نہ بنائیں۔ سچ مچ میں اگر شرعی طور پر دیکھا جائے تو آپ کا سچ مچ میں باہر جانا ضروری ہوا ہے، اسی صورتحال پہ آپ نکل سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5237۔ یہ حدیث لمبا سا ہے، میں ایک ٹکڑا ہی بتا رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ لینا، میں تو نمبر بتا ہی دی ہوں۔ قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اپنی ضروریات کے لیے باہر جانے کی، اپنی حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دیا ہے، یعنی تم لوگ اپنی حاجت کے لیے باہر نکل سکتی ہو، باہر جا سکتی ہو، ادروائز ایسے ہی بلا وجہ باہر نکلنا ہم عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے سہیلی سے مل کر غیبت کرنے کے لیے ڈیلی باہر نکلنے کی جو عادت ہے ہمیں، اور سنڈے کو پارک پہ گھومنے جانے کی جو نشہ ہے ہمیں، وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ سب ایام جاہلیت کی عورتوں کے کام ہے، یہ آپ کے کام نہیں ہے۔ آپ ایام جاہلیت کی عورت نہ بنیں، آپ اپنے آپ کو ان کی طرح برباد نہ کر دیں میرے مسلمان بہنیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسے تھی، کیسے چلتی تھی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب الدر المنصور، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 599، اس کتاب پہ
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے پہ ایک مرتبہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ما لک لا تحجینا ولا تعتمرین کما یفعل اخواتک، یا امنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی بہنوں کی طرح حج عمرہ کے لیے کیوں نہیں نکلتی، کیوں نہیں جاتی؟ قالت، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہتی ہیں قد حججت واعتمرت، کہ میں نے حج عمرہ کر چکی ہوں، مجھے حج عمرہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَقَرَّ فِي بَيْتِي، اور اللہ رب العالمین نے تو ہمیں گھر پہ ہی رہنے کا حکم دیا ہے، بلا وجہ گھر سے نہ نکلنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کی طرف اشارہ کر کے سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات کہا ہے، جس آیات پہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو گھر پہ ہی رہنے کا حکم دیا تھا۔ اسی لیے سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حج عمرہ کر چکی ہوں، مجھے اور دوبارہ حج عمرہ کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، نہ ہی باہر نکلنے کی ضرورت ہے مجھے تو بس اب گھر بیٹھے بیٹھے اللہ کا حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ فواللہ لا اخرج من بیتی حتی اموت، اور اللہ کی قسم میں اپنی گھر سے تب تک نہیں نکلوں گی جب تک میرے موت نہ آ جائے۔ یعنی سودا رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے ہیں کہ جب تک ان کی موت نہ آ جائے تب تک وہ گھر سے نہیں نکلے گا، یعنی گھر سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، اسی لیے گھر پہ ہی رہنے کا قسم کھا لیا ہے، جبکہ اللہ نے حکم دیا بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلنے کو۔ قال فواللہ ما خرجت من باب حجرتها حتى اخرجت بجنازتها۔ راوی محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرے سے سودا دوبارہ کبھی نہیں نکلی سوائے سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کی، سوائے ان کی جنازہ کی، اس وقت نکالا گیا جب وہ انتقال کر گئی تھی، اس سے پہلے وہ دوبارہ کبھی اپنی حجرے سے نہیں نکلی۔ سبحان اللہ۔ تو یہی ہوتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا۔